رفیقا ذلك الفضل من اللہ مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ پانچواں سپارہ سورۃ النساء آیت 69-70، یہ دو آیتوں کی تلاوت کی گئی۔ ترجمہ ہے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ رب العزت نے اپنا انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ کتنے اچھے ہیں یہ ساتھی، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ فضیلت اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ ذالک فضل اللہ، ذالک الفضل من اللہ، یہ فضیلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وکفیٰ باللہ علیما، اور اللہ اپنے لوگوں کے حالات سے پورے طریقے سے باخبر ہے۔ ان دو آیات کا شان نزول بہت خوبصورت اور بہترین ہے۔ ایک صحابی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت مجھے میری جان سے زیادہ ہے، بیوی بچوں اور اولاد سے زیادہ ہے، کام کاروبار گھر بار ہر چیز سے زیادہ ہے۔ میں جب اپنے گھر میں ہوتا ہوں آپ کی یاد ستاتی ہے، یاد آتی ہے تو یہاں آ جاتا ہوں، آپ کی خدمت میں آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، دل سکون پا جاتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہوں، پھر بے قرار ہوتا ہوں، پھر تڑپ کے آتا ہوں، پھر آپ کو دیکھتا ہوں، دل میں آپ کی محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو بس ایک خیال مجھے آتا ہے کہ اس دنیا میں تو میں جب دل کرتا ہے آپ کے پاس آ جاتا ہوں، موت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو بھی آنی ہے اور مجھے بھی آنی ہے۔ آپ تو جنت کے اونچے درجوں پہ ہوں گے، اور اگر میں جنت چلا بھی گیا تو میں جنت کے ان درجوں تک تو نہیں پہنچ سکوں گا۔ تو جنت پہنچ کر جب آپ کا دیدار کا دل کرے گا، آپ اونچے درجوں میں ہوں گے اور میں نیچے درجے میں ہوا، میں کیسے آپ کی ملاقات کر سکوں گا، میں کیسے دیدار کر سکوں گا؟ بس یہ بات مجھے بہت تکلیف دیتی ہے، مجھے غم سے میرا برا حال ہے۔ ایک شان نزول اور سبب نزول میں ایک واقعہ ملتا جلتا اور بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دن آئے، چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، متغیر حالت۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے، نہ مجھے کوئی بیماری ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی اور پریشانی، بس اتنا غم ہے کہ قیامت کے جنت میں جا کے اگر آپ کا دیدار نہ ملا، آپ اونچے درجے پہ ہوئے اور میں نیچے درجے پہ ہوا، وہاں کیا بنے گا؟ تو روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سننے کے بعد خاموشی اختیار فرمائی، کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاروں کو، ماننے والوں کو، اطاعت گزاروں کو جب یہ فضیلت سنائی، وہ سب کے سب بہت ہی خوش ہو گئے کہ جنت کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا راستہ کھلا رہے گا۔ اب جنت کے اندر ملاقات کی کئی صورتیں ہوں گی۔ ایک صورت تو یہ ہوگی کہ اعلیٰ درجے والے نیچے والوں سے آ کے مل لیا کریں گے۔ ایک صورت یہ ہوگی کہ نیچے والوں کو بھی اجازت ہوگی ملنے کے لیے اوپر آنے جانے کی۔ تو مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل جنت اپنی کھڑکیوں میں اپنے سے اوپر کے طبقات والوں کو دیکھیں گے جیسے تم دنیا میں ستاروں کو دیکھتے ہو۔ تو مختلف صورتیں بہرحال ممکن ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے 4 چنے ہوئے جو طبقات ہیں، گروپس ہیں، وہ کون سے ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔
ان کے ساتھ معیت، ان کے ساتھ انسان کو مل جائے، یہ ایک بہت بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ ایک بات اور غور کرنے کے قابل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ معیت کسی رنگ، نسل، علاقہ، ان کے اوپر بالکل اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور بعض دوسرے اعمال کے اوپر ہے، رنگ اور نسل سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ طبرانی میں ایک روایت ہے کہ ایک حبشی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ خوبصورت بھی ہیں اور حسن، رنگ بھی آپ کا بہت خوبصورت ہے اور چہرہ بھی آپ کا بہت ممتاز ہے، اور نبوت اور رسالت میں بھی اللہ نے آپ کو شان عطا فرمائی ہے، اگر میں اسی چیز پر ایمان لے آؤں جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں اور میں وہی عمل کروں جو آپ کرتے ہیں، تو کیا میں بھی جنت میں جا سکتا ہوں آپ کے ساتھ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ضرور، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں کالے رنگ کے حبشی سفید اور حسین ہو جائیں گے اور 1000 سال کی مسافت سے چمکیں گے۔ اور آگے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل ہو اس کی فلاح اور نجات اللہ کے ذمے ہو جاتی ہے، اور جو شخص سبحان اللہ بحمدہ پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 1,24,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ حبشی نے یہ سوال کیا، نبی علیہ السلام نے جواب عطا فرمایا۔ تو مجلس میں اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک اور صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، جب اللہ رب العزت نیکیوں کا اتنا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سبحان اللہ بحمدہ کہہ دیا 1,24,000 نیکیاں مل گئیں، تو آخر انسان ہلاک کیسے ہوگا؟ عذاب میں تو یہ جا ہی نہیں سکتا، اتنی نعمتیں ان کے پاس، اتنے اعمال کا اجر ہوگا، تو یہ عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر جہنم میں کوئی کیوں کر جا سکتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی بات یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگ اتنے بڑے بڑے اعمال لے کر آئیں گے کہ پہاڑوں سے زیادہ اعمال ہوں گے، لیکن جب اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کو ان کے سامنے رکھا جائے گا جن نعمتوں کو وہ اپنے زندگی میں استعمال کرتے رہے، جن نعمتوں سے وہ دن رات اپنے آپ کو لطف اندوز کرتے رہے، ان کی عبادات کو ان نعمتوں کے سامنے جب تولا جائے گا تو نعمتوں کی قیمت زیادہ ہوگی، عبادات تھوڑی پڑ جائیں گی، تو انسان کے پاس وہ بڑے بڑے اعمال بھی تھوڑے رہ جائیں گے۔ ہاں بس یہ کہ جس کے اوپر اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ جس کو اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے۔ یہ حبشی ایسے تھے کہ انہی کے سوال جواب پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اور حبشی نے حیرت سے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا میری آنکھیں بھی ان نعمتوں کو دیکھیں گی جن کو آپ کی مبارک آنکھیں دیکھیں گی؟ حبشی نے کیا سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا جنت میں میری آنکھیں، ایک کالے شخص کی آنکھیں جنت میں ان نعمتوں کو دیکھیں گی جن کو آپ کی مبارک آنکھیں دیکھ رہی ہوں گی؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں ضرور ایسا ہوگا۔ یہ سن کر وہ جو 9 مسلم حبشی تھے انہوں نے رونا شروع کر دیا، روتے 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 وہیں انتقال ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجہیز و تکفین کا معاملہ فرمایا۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ وہاں رفاقت جو ہوگی اس کا کسی نسل اور رنگ سے تعلق نہیں، تعلق کس چیز سے ہے؟ محبت رسول سے، عشق رسول سے اور عمل سے ہے۔ اب اس پر آنے سے پہلے آج کچھ ایسے اعمال بتائے جائیں گے کہ جس میں یہ بتایا جائے گا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ معیت کیسے ہو۔ لیکن اس سے پہلے اس کو ہم غور کریں کہ دنیا کی زندگی ہماری 50، 60، 70، 100 سال کی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد قبر کی زندگی ہے، وہ قیامت کی صبح تک ہے، کتنا عرصہ ہے کوئی نہیں جانتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو قبر میں گیا آج تک قبر میں ہے، قیامت تک رہے گا۔ پھر قیامت کا دن وہ ایک اکیلا دن ہی 50,000 سال کا، 50,000 سنہ، اور اس کے بعد جنت اور جہنم کی جو زندگیاں ہیں وہ ختم نہ ہونے والی زندگی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ زمین آسمان کا جو خلا ہے نا، اگر رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، 500 سال بعد، 1000 سال بعد ایک پرندہ ایک دانہ لے جائے، فرماتے ہیں کہ کوئی وقت آئے گا کہ وہ سارے دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ آخرت کی زندگی پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اتنی بڑی ختم نہ ہونے والی لامحدود زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
کسی کو ساتھ مل جائے، معیت مل جائے، رفاقت مل جائے، کتنی مبارک بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ یہاں چند اعمال کو اختیار کرنا ہے۔ کب تک؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہیں آ جاتی، بس موت آنے تک ان اعمال کو اختیار کرنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ مزے ہی مزے ہیں۔ اب وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رفاقت کے وعدے ہیں؟ اس میں سب سے پہلا اور بنیادی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، سچی محبت، جھوٹی محبت نہیں، دعوے نہیں، نعرے نہیں، سال میں ایک دن لائٹیں لگا لیں، 4 دن خوشیاں منا لیں، نہ نماز کا پتہ، نہ اعمال کا پتہ، نہ حقوق العباد کا علم۔ ان چیزوں سے معاملہ نہیں بننا، خالی معاملہ تو بننا ہے سچی محبت سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اور کامل ہو، کتنی ہو۔ الحمدللہ ہم جتنے لوگ موجود ہیں، ہم سب اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے اندر محبت ہے، کیا وہ اتنی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں قبول ہو جائے؟ پاسنگ مارکس ہیں ہمارے پاس، اس پہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہے، اپنی اولاد، مال، خاندان، سب کچھ سے زیادہ آپ سے محبت ہے، لیکن میری اپنی جان جو ہے نا، اس کو تھوڑا میں الگ رکھتا ہوں، ورنہ باقی ہر چیز سے آپ مجھے محبوب ہیں۔ جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی، کیا فرمایا؟ کیا اتنا بڑا درجہ جو انہوں نے پیش کیا قبول ہو گیا؟ اور اگر یہاں پہ رک کر ایک بات میں عرض کروں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو درجہ پیش کیا تھا محبت کا، ہم وہ محبت کا درجہ پیش کر ہی نہیں سکتے۔ کتنی مرتبہ اولاد، کام، کاروبار کی وجہ سے ہم شریعت کو توڑ دیتے ہیں، سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ درجہ پیش کیا تو نبی علیہ السلام نے بالکل قبول نہیں فرمایا، فرمایا ہرگز نہیں، جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہاری جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب آپ عمر کو عمر کی جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ سننے کے بعد، الآن یا عمر، عمر اب یہ تمہاری محبت پوری ہوئی، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، کامل درجے کی محبت، ایک کام، کوئی اس میں دوسرا غیر شامل نہ ہو۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع، ہر کام سنت کے مطابق کرنا، یہ نہیں کہ جو سنت میرے مفاد میں ہے، جس کا مجھے مزہ آ رہا ہے، جس سے مجھے کچھ نفس کو مزہ مل رہا ہے یا میرا نام بن رہا ہے یا کوئی ایسی بات ہے، وہ تو میں عمل کر لوں، اور جو میرے نفس پر مشکل ہے یا اس سے میرے مال کا نقصان ہے یا کوئی اور مسئلہ آ رہا ہے اس کو چھوڑ دوں، تو یہ بات نہیں ہوگی۔ کامل اتباع، ہر کام سنت کے مطابق کرنا، 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز، وہ اس واقعے کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم میں ہے، ایک صحابی تھے نبی علیہ السلام کے غلام، کعب ابن اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک رات تہجد کے وقت انہوں نے نبی علیہ السلام کی خوب خدمت کی، وضو کا پانی، مسواک، ضروریات لا کے رکھ دیں۔ آقا خوش ہو گئے، پھر پوچھا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو کعب ابن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت میں آپ کی معیت کا سوال کرتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ فرمایا اور کچھ؟ کہ نہیں، کچھ اور نہیں، بس اتنی بات، جنت میں آپ کی معیت چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اعنی علی نفسک بکثرت السجود، اعنی علی نفسک بکثرت السجود۔ دیکھو اگر تم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، تمہیں تمہارا مقصد مل جائے گا، لیکن اس میں تم بھی میری مدد کرو، اس طریقے سے کہ کثرت کے ساتھ سجدے ادا کیا کرو۔ کثرت کے ساتھ سجدے کے 2 مطلب لکھے ہیں علماء نے، محدثین نے۔ نمبر 1، نوافل زیادہ ہوں،
جب نفل زیادہ پڑھے گا تو سجدے زیادہ ہو جائیں گے، اور دوسرا فرمایا کہ سجدے لمبے ہوں۔ ہم سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اکثر لوگ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ تو اگر ہم نبی علیہ السلام کی محبت چاہتے ہیں، قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی معیت چاہتے ہیں، تو پھر آج سے ہم تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دیں، کم سے کم 3 کو 5 تو کر دیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ ادائیگی بھی صحیح انداز سے ہو، اور 3 کو ہم 5 کرنے والے بنیں، 7 بھی کبھی کریں، 11 کی بھی کوشش کریں، لیکن 3 کی جگہ 5 پر تو ہم آ جائیں۔ اتنی تو اپنے اندر ہم تھوڑی سی فکر پیدا کر لیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی معیت کا شوق ہے جنت میں، تو کچھ تو کرنا ہوگا نا۔ اس کے علاوہ ایک صحابی آئے، مسند احمد کی روایت ہے، عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس بات کی شہادت دے چکا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ بھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ میں 5 وقت کی نماز کی بھی پابندی کرتا ہوں، روزے بھی رمضان کی پابندی سے رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر ارشاد فرمایا، جو شخص اس حالت میں مر جائے جیسے کہ تم نے ذکر کیا، وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، بشرطیہ کہ اپنے ماں باپ کا نافرمان نہ ہو۔ یعنی جو ماں باپ کے نافرمان ہیں ان کے لیے بھی خطرہ ہے کہ جنت میں نبی علیہ السلام کی معیت ان کو نہیں ملے گی۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا جو خوب کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھتا ہوگا۔ ہم درود شریف کی بھی ایک اچھی مقدار روزانہ پڑھا کریں تاکہ نبی علیہ السلام کی معیت عطا ہو۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، اچھے اخلاق والے، یہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوں گے۔ اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اچھے اخلاق کون سے ہوتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ اچھا ہم اس کے ساتھ اچھے، جو ہمارے ساتھ برا ہم اس کے ساتھ برے۔ یہ تجارت ہے، یہ بزنس ہے، یہ لین دین ہے، عدلے کا بدلہ ہے، اسے اخلاق نہیں کہتے۔ اخلاق کون سے ہوتے ہیں؟ صل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے، واحسن الی من اساء الیک، جو تیرے ساتھ برا کرے تو اس کے ساتھ اچھا کرے۔ بھئی جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کی قیمت کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق، ان کے برے رویے کے اوپر نظر انداز کرنا، انہیں معاف کر دینا، وہ ظلم کریں انہیں چھوڑ دینا، کتنی بڑی نعمت مل رہی ہے۔ لوگوں کے برے رویے، اس کو برداشت کرنے پہ نبی علیہ السلام کی معیت مل جائے اور کیا چاہیے۔ تو عام طور سے لوگ پریشان ہیں کہ جی لوگ اخلاق سے پیش نہیں آتے، تو بھئی ہم اخلاق سے پیش آ جائیں، درگزر کریں اور لوگوں کے ساتھ محبت والا معاملہ کریں، احسان والا معاملہ کریں، اور اس کے بدلے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل کر لیں۔ سستا سودا ہے۔ اس کے علاوہ ایک عمل اور ہے جو نبی علیہ السلام کی رفاقت دینے والا ہے، وہ کیا؟ کہ جس کو اللہ نے بیٹیاں دی ہوں، بہنیں دی ہوں، وہ ان کی تربیت کرے، نگرانی کرے، ان کا خیال رکھے، ان کی فکر کرے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اس کے اوپر اللہ رب العزت جنت عطا فرماتے ہیں، اور بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جنت میں ایسے میرے ساتھ ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ معیت کے لیے اپنی بیٹیوں کی صحیح دین کے مطابق تربیت، حیا اور پاک دامنی کے مطابق تربیت، ان کی نگرانی، ان کا خیال، اچھی تربیت بہنوں کی، بیٹیوں کی، ان کی اچھی جگہ شادی کر دینا، شادی کے بعد بھی ان کا خیال رکھنا، اور اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کوئی طلاق کا، خلا کا کوئی معاملہ یا بیوہ ہو جائے، ایسی کوئی بات پیش آ جائے تو ان بہنوں کا ہمیشہ خیال رکھتے رہنا۔ اس طریقے سے نبی علیہ السلام کی رفاقت مل جائے گی۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کے اندر بھی بہت کمی ہے۔ بہت ساری ایسی بچیاں ہیں جو کسی حادثے کی وجہ سے اپنے گھروں میں واپس آ گئیں، اب بھائیوں کے بدترین سلوک کو وہ برداشت کر رہی ہیں۔ اگر کچھ بھائی تھوڑا نرم بھی ہیں تو ان کی بیویاں وہ ان کے ساتھ بدترین سلوک کرتی ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا ہے، اگر جنت میں نبی علیہ السلام کی معیت چاہیے
تو پھر ہمیں اپنی بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ اچھا معاملہ، خوبصورت معاملہ کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا یہ بھی جنت میں میرے ساتھ ہوگا، یتیموں کا خیال رکھنے والا یہ بھی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کی معیت دعاؤں میں کثرت سے مانگنے والا، جو دن رات دعا کرے یا اللہ مجھے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت عطا فرمائے، خوب کثرت کے ساتھ اس شوق رکھنے والا، یہ تڑپ ہو، یہ لگن ہو کہ کاش مجھے نبی علیہ السلام کی جنت میں معیت مل جائے۔ اگر آج ہم صرف اس پوائنٹ کو سوچیں اور یاد رکھیں، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، ہماری زندگی کا مقصد اگر یہ بن جائے کہ جنت میں مجھے نبی علیہ السلام کی معیت حاصل کرنی ہے اور اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے میں تیار ہوں، جو کچھ اللہ اور اس کے نبی نے بتایا ہے کہ اس طریقے سے مجھے جنت میں نبی علیہ السلام کی معیت مل جائے گی، اس کی اگر ہم فکر کریں اور کوشش کر لیں تو بس پھر ہمارے لیے آسانی ہی آسانی ہو جائے گی، ہماری زندگی کا رخ ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارا یہ مقصد انشاءاللہ تعالی پورا ہو جائے گا۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس شخص کا کیا درجہ ہوگا جو کسی جماعت سے محبت اور تعلق رکھتا ہے مگر عمل میں ان کے درجے کو نہیں پہنچا؟ آپ نے فرمایا المرء مع من احبا، یعنی قیامت کے دن ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی، جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اس بات سے اتنی خوشی ہوئی کہ کسی اور بات سے اتنی خوشی نہ ہوئی تھی کہ وہ یقیناً نبی علیہ السلام سے سچی محبت کرنے والے تھے۔ المرء مع من احبا، جو جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہوں گے۔ اور ایک آخری بات، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم اپنے لباس میں، اپنے کردار میں، اپنے اعمال میں، اپنے طور طریقوں میں، شادی بیاہ میں، اپنے معاملات میں نبی علیہ السلام کی مشابہت کریں، انشاءاللہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر ہم خدا نخواستہ زندگی گزاریں یہود و نصارہ کے طریقوں پر، لباس ہمارا ہندوؤں والا ہو، طور طریقے ہمارے غیروں والے ہوں، تو پھر یہ خطرہ ہے کہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ نہ اٹھا دیا جائے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی مشابہت عطا فرمائے اور اس کے بدلے جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، بے حیائی سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ان رمضان کے روزوں کو، سحری تراویح کو، افطاری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، زکوٰۃ صدقات خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما، پوری امت پر رحمت کی نظر فرما۔ یا الہ العالمین دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد، مدارس، مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما،
جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما یا الہ العالمین۔ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ اللہ رمضان میں ہم نے دیکھا کہ کچھ رمضانی فقیر ہوتے ہیں جو رمضان میں سخیوں کے دروازوں پر آتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ انہیں دے ہی دیتے ہیں، رمضان پیکج کے نام سے دے دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم پر بھی اپنی رحمت فرما دیجئے، رمضان کے اس مہینے میں ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ روز 10 لاکھ لوگوں کی آپ مغفرت فرماتے ہیں، اللہ آج ہماری باری بھی لگا دیجئے، ہماری بھی مغفرت فرما دیجئے۔ یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہے انہیں شفا نصیب فرما، پوری امت پر رحمت کی نظر فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہم سب کو جنت میں نبی علیہ السلام کی معیت نصیب فرما، بغیر عذاب، بغیر حساب، بلا استحقاق نصیب فرما، محض اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے نصیب فرما۔ یا الہ العالمین پوری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے وہ عزیز و قارب دنیا سے جا چکے، یا اللہ ان سب کی کلی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا فرما۔ رب کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ و اہل بیتہ اجمعین، آمین۔